18ویں ترمیم کو لوگ جائنٹ وینچر کر رہے ہیں نیب کے قانون کے ساتھ. وہ چاہتے ہیں کچھ لو اور کچھ دو. ایک طرف کھڈا ہے دوسری طرف کھائی ہے. لیاری سے لے کے لانڈی کا عوام میں یہ بیماری پھیل رہی ہے. کراچی کا صورتحال ہے وہ خدا نہ خواستہ نیو یارک کی طرح نہ ہو. وفاق کی طرف سے نہ وہ بیانیاں پہنچ رہے ہیں تاکہ وہ اپنا جان کا تحفظ کر سکیں. داری صاحب آج نہ جانے آنگن تیرا کے مزدار میڈیا پہ وزیر اعظم صاحب پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. جو چیئرمین صاحب نے بات کی وہ حقیقت پر مبنی تھی. پچھلے 24 گھنٹے میں یہ جو 990 کا اضافہ ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ سندھ میں 358. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی. وہ پریس کانفرنس سیاسی ماحول میں ایک طوفان مچائے ہوئے ہیں. درجن بھر سے زیادہ وفاقی وزراء کل سے سندھ حکومت پر گولہ باری کر رہے ہیں. وفاق تو وفاق، پنجاب کے ایک وزیر بھی سندھ حکومت کے خلاف لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے صوبے کے صوبائی اسمبلی کے اسپیکر اور ان کے اتحادی چودھری پرویز الہی نے گزشتہ روز ہی پنجاب ہی کے محکمہ صحت کی کارکردگی پر سخت تحفظات کا اظہار کیا تھا. وفاقی وزیر ریلوے اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد خبر رکھتے ہیں، ان کے پاس ڈیولپمنٹس کی کوئی نہ کوئی خبر ضرور ہوتی ہے، اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب 18ویں ترمیم اور نیب قوانین پر نظر ثانی، ان میں تبدیلی کے لیے کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر کام کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے حوالے سے بہت ٹچی ہے. مسلم لیگ نون کی طرف سے رانا ثناء اللہ آج بیان دے چکے شیخ رشید کی بات کا، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی یتیموں کی چیخیں نکل رہی ہیں، یعنی کچھ ہونے والا ہے. ان امور پر ہم بات کریں گے. مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید امین الحق صاحب، فیڈرل منسٹر ہیں، کراچی سے جوائن کیا ہوا ہے. بہت شکریہ، آپ نے پہلی بار بطور فیڈرل منسٹر ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے وقت نکالا، ہم شکر مند ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، چیئرمین کے ترجمان ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب، اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز، پی ٹی آئی کی ترجمانی کر رہے ہیں. بہت شکریہ علی خان، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. امین الحق صاحب، کانٹیکسٹ تو کرونا اور کرونا کے خلاف لڑائی، کرونا کے مرض پر قابو پانا ہے. بلاول بھٹو زرداری جب کل پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے خاص طور پر کراچی کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ کراچی خدا نہ خواستہ کہیں نیو یارک نہ بن جائے. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ کراچی میں کرونا کتنا ہے؟ بہت شکریہ شوکت بھائی. دیکھیں، بلاول بھٹو صاحب ایک بڑی سیاسی پارٹی کے ایک بڑے رہنما ہیں، اور ان سے ہم امید یہ کرتے تھے کہ وہ کرونا کے حوالے سے نیشنل یونٹی کی بات کریں گے، قومی یکجہتی کی بات کریں گے، تمام سیاسی پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کریں گے. لیکن جو توقعات ان سے رکھی جا رہی تھی، ہم نے امیدیں باندھ رکھی تھی، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب جو انہوں نے بیان فرمایا کراچی کے حوالے سے، پہلے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے جو سندھ کے رہنما ہیں وہ کہتے ہیں جی کراچی کی بات نہ کریں، پوری سندھ کی بات کریں. لیکن اب ان کے بڑے لیڈر نے خود بات کی ہے تو ہمیں بحالت مجبوری ان کا جواب بھی دینا ہے کہ جب یہ معاملہ غالباً مجھے یاد ہے 24 فیبروری اور 26 فیبروری کو چیف منسٹر سندھ صاحب نے ایک اجلاس بلایا جس میں اس صوبے کے تمام سیاسی پارٹیوں کو مدعو کیا. ایم کیو ایم پاکستان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت سے شدید نظریاتی اختلاف ہونے کے باوجود آپ لوگ شرکت کی تھی، آپ لوگوں نے، مجھے یاد ہے ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن گیا تھا. بالکل، ایم کیو ایم کے ٹاپ لیڈرشپ نے شرکت کی اور مکمل طور پر تعاون کا یقین دلایا کہ آپ جو بھی مثبت اقدام کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن ساتھ ساتھ اسی اجلاس میں سی ایم سندھ نے اور ان کی مکمل ٹیم نے ہم سے بھی وعدہ کیا کہ ہم مستقبل میں جو بھی اسٹیپ لیتے جائیں گے
اس جو شراکت داری کے طور پر آپ کو اعتماد میں لیا جاتا رہے گا. لیکن افسوس کہ انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا. لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم پاکستان نے اس کو کرونا وائرس کا جو ڈیسیشن لیا گیا انیشیل ڈیسیشن, پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت نے ہم نے سے سپورٹ کیا اور ان کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن اس کے بعد آگے بڑھتے بڑا افسوس ہوتا ہے اپنا شوکت بھائی کہ بلاول بھٹو صاحب کا واضح انسٹرکشن تھی کہ بلدیاتی نمائندوں کو شامل کیا جائے گا, سیاسی پارٹی کے نمائندوں کو شامل کیا جائے گا اور پھر راشن کی تقسیم کا عمل لایا جائے گا. اب کیا ہوتا ہے کہ شروع کے غالباً 14 دن یا 13 دن صرف لاہ عمل طے کرنے میں, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت کنفیوژن کا شکار رہی, کوئی لاہ عمل ہی طے نہیں کر سکی. 15ویں دن جب لاہ عمل کا اعلان ہوتا ہے تو بڑی افسوس اور شرمندگی ہوتا ہے کہ جو کمیٹی بنائی گئی, کیونکہ بلاول صاحب نے اعلان کیا تھا کہ بلدیاتی نمائندوں کو شامل کیا جائے, لیکن سندھ کی حکومت نے بلاول بھٹو صاحب کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا. میں ریپیٹ کرتا ہوں, ان کے بلاول بھٹو کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا اور ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی تمام یوسیز میں, جس میں یوسی چیئرمین کو ایک جسے کہتے ہیں ممبر بنایا گیا اور اسی یوسی چیئرمین کے جو ایک گریڈ کا سیکریٹری ہے اس کو اس کا کنوینر بنا دیا گیا. اور اس کمیٹی کے اندر کیا کیا گیا کہ زکوٰۃ کمیٹی, یعنی ایک یوسی کے اندر, آپ کے علم میں ہوگا, آپ صحافی ہیں, آپ کے ڈائنامک سب پہ نظر رہتی ہے کہ ہر یوسی میں 3 جو ہے جیسے کہ زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین تھے اور ایک فلاحی تنظیم کا نمائندہ. انہوں نے کیا کہ وہ تینوں جو زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ ہو گئے اور جو فلاحی تنظیم کا نمائندہ تھا وہ بھی انہوں نے پیپلز پارٹی کا نامزد کر دیا. اب راشن تقسیم کرنے کا عمل شروع ہوا تو یہ چیزیں تمام کے تمام سیاسی طور پر ایک جگہ چلی گئی. یہ پرسپیکٹیو آ گیا امین بھائی, پرسپیکٹیو آ گیا. ذرا رکیے, پرسپیکٹیو آ گیا. کھوکھر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کی پارٹی ہے, سندھ میں حکمران ہے, کل سے ایک ماحول بنایا, اور اس سے پہلے بھی شکایات آتی رہیں سندھ حکومت کے بارے میں, تو مسلسل وفاق سے وزیر اعظم کے لیول پر شکایات آتی رہیں کہ کبھی اشرافیہ کی بات کر دی, وہ بھی انہی سندھ حکومت کے لیے بات کی, پھر کہہ دیا بغیر سوچے سمجھے لاک ڈاؤن کر دیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ بجائے اس کے کہ اکٹھا ہوا جاتا, شکایات ہی شکایت. آج سارا دن جس طرح سے گزرا, شام جس طرح سے گزرا, بہت ساری ایسے باتیں کی گئیں, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. کیا اس طرح سے ہم کورونا کی بیماری سے لڑیں گے؟ کورونا کو نہیں پتا یہ پیپلز پارٹی کا ہے, یہ ایم کے ایم کا ہے, یہ پی ٹی آئی کا ہے, یہ نون لیگ کا ہے, یہ جے یو آئی کا ہے, یہ اے این پی کا ہے, یہ پختونخوا ملی امن پارٹی کا ہے. جی آپ نے بالکل درست کہا راجہ صاحب. اس میں گزارش یہ کہ اس ساری بحث میں نہ میری رائے اہم ہے نہ آپ کی رائے. اس میں ہمیں جو مد نظر رکھنی چاہیے, سب سے پہلے چیز وہ ہمیں یہ رکھنی چاہیے کہ میڈیکل ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں, سائنس اس میں کیا کہہ رہی ہے, اور پھر ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. ابھی تک دنیا میں جہاں پوری دنیا کو اس مرض نے اپنی وبا نے اپنی لپیٹ میں لیا, ابھی تک دنیا اس کا علاج دریافت نہیں کر سکی. جی ہاں. اور صرف ایک چیز ہے جس کے اوپر دنیا متفق ہے کہ اس کا واحد حل جب تک علاج دریافت نہیں ہو جاتا وہ صرف اور صرف لاک ڈاؤن ہے, وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے. تو اس کے علاوہ ابھی تک کوئی حل نہیں ہے. اب جب یہ لاک ڈاؤن ہم نے سندھ کے اندر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کرنا ہے, آپ کے علم میں ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب ان کی رائے تھوڑی مختلف تھی, لیکن باقی صوبائی حکومتیں پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کی حمایت کی. اور آج تک جو بنیادی جو ہم فرق دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت کی اپروچ میں اور ہماری اپروچ میں, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اپروچ جو ہے اس کو ہم نے نتھی کیا ہوا ہے ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق. ملک میں اس وقت کراچی میں ڈاکٹرز ہوں, لاہور میں ڈاکٹرز ہوں, پشاور میں ڈاکٹرز ہوں, کوئٹہ میں ڈاکٹرز ہوں, وہ سارے کے سارے اس وقت صرف ایک بات کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ وبا پھیل رہی ہے. ہمارے ٹیسٹ جو ہیں سندھ میں حالانکہ سب سے زیادہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود جو مریضوں کی جو شرح ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. پورے ملک میں ٹیسٹنگ باقی جگہوں پر کم ہو رہی ہے لیکن مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ایک نہایت اللہ معاف کرے ہم ایک پیچیدہ اور خطرناک صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں.
اس میں بلا شبہ کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے، اور بلاول بھٹو صاحب نے پہلے دن ہی جب انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے نیشنل یونٹی کی بات کی. اس سے پہلے بھی ماضی میں کشمیر کا مسئلہ ہو اس پر انہوں نے نیشنل یونٹی اپنی لیڈرشپ دکھائی. اس سے پہلے اسلام آباد پر جب کچھ مولوی حضرات آ پہنچے اس وقت بھی انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے ہاتھ باندھے، انہوں نے کہا کہ یہ وقت سیاست کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت اس وقت صرف اور صرف لوگوں کی جانیں بچانے کا ہے. وزیر اعظم سے ریزائن مانگ لیا نا. تو ہم نے تو ہر موقع پہ ہم نے نیشنل یونٹی کی بھی بات کی، اور اس چیز کو ہم نے آگے رکھا کہ عقل سے کام لیں، دلیل سے کام لیں. اس وقت اس چیز کو سنیں کہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا تانا نہ دیں کہ آپ لاک ڈاؤن جو ہے وہ آپ کرا رہے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے کرا رہے ہیں. ہم ڈاکٹرز کی رائے کو، میڈیکل ایکسپرٹس کی رائے کو، جو دنیا بھر میں اس وقت جو کیا جا رہا ہے اس رائے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلے کر رہے ہیں عوام کی جان بچانے کے لیے. پوائنٹ آ گیا کہ جو ٹیکنیکل ایڈوائس ہے، جو ڈاکٹرز کی ایڈوائس ہے اس پہ عمل کیا جا رہا ہے. علی محمد خان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد مراد سعید صاحب وفاقی وزیر ہیں وہ بولے، علی زیدی صاحب وفاقی وزیر ہیں وہ بولے، فواد چودھری وفاقی وزیر ہیں وہ بولے، ڈاکٹر شہباز گل وفاقی وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتے ہیں وفاقی حکومت کے ترجمان ہیں وہ بولے، ایون پنجاب کے وزیر اطلاعات بھی بولے. حالانکہ اسی وقت پنجاب کے اسپیکر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ محکمہ صحت پنجاب کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے. کیا وزراء کے پاس کوئی اور کام نہیں ہوتا کرنے کے لیے، یا تسلی بخش ایک جواب نہیں دے پاتا تو دوسرا پھر کہتا ہے کہ چلیں میں اس بات کو آگے بڑھاؤں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے خیال میں ماحول وہاں سے خراب ہوا جب بلاول صاحب نے میری رائے میں اور ریئیکٹ کیا. خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے جب بات کی کہ لاک ڈاؤن پہ انہوں نے اپنی ان کی رائے کا سب کو پتہ ہی ہے، وہ 2 مہینے سے وہ ایک بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فل لاک ڈاؤن کے نہیں، میں جزوی لاک ڈاؤن کے حق میں ہوں یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حق میں ہوں. اس پہ اگر بات ہو جاتی سندھ کی طرف سے، اگر وہ ضروری سمجھتے تو اس میں وزیر اعظم صاحب نے کوئی کسی کا اسپیسیفکلی نام بھی نہیں لیا تھا اور نہ کوئی کسی کو ٹارگٹ کیا تھا، نام تو لیا ہی نہیں تھا. تو اس میں اگر بات ہو جاتی ان کی طرف سے کہ لاک ڈاؤن ہم اس لیے کر رہے ہیں، جس طرح بھی یہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے بڑی مناسب بات کی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کوئی اتنا ریئیکشن آتا. میرے خیال میں بلاول صاحب نے اور ریئیکٹ کیا اور اس پہ پھر ریزائن کی طرف بھی گئے اور کافی سخت باتیں کی، ادھر سے بھی بات ہوئی اور وہ سارا ماحول بن گیا جو آپ ابھی فرما رہے ہیں. تو اس سارے ماحول میں، اس سارے منظرنامے میں عوام جب دیکھتی ہے کہ ہماری زندگی کو خطرہ ہے اور ہم ایک کرائسس کی سچویشن میں ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ہماری، یہ بالکل درست بات کر رہے ہیں آپ کہ آج 1300 ہو گئے پاکستان میں نئے کیسز اور ڈیتھ ریٹس بھی بڑھ رہے ہیں. اس کے باوجود آج بھی بڑی اچھی بات کی آپ نے، ایک بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ کیوں ایسا ہوا، بٹ کیا یہ سب کچھ کرنا ضروری تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریسٹرینٹ کا جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ دونوں طرف سے اس کا مظاہرہ ہو تو بہتر ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن بھی یہاں موجود ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ہے، ہماری جماعت کی تو میں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے بھائی، ہمارے فیڈرل منسٹر اتحادی ہیں، ہمارے 3 بھائی بھی موجود ہیں. دیکھیں ایک چیز جو قابل اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ چاہے میڈیا میں اور چاہے الیکٹرانک میڈیا میں یا پریس کانفرنسز کے لیول پہ اگر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی ہو، لیکن جو اطمینان بخش بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اور جو فورم میٹر کرتا ہے وہ ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس جو ان کا جو فورم ہے، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بلوچستان اور پنجاب اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور اے جے کے سے ان کے وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب کے نمائندے یا ان کے چیف سیکرٹری وہاں پہ، اور دوسرا اسد عمر صاحب کی جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کی جو فورم ہے، وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ انتہائی کرسپ اور ایک کوآپریشن کی فضا ہے. وہاں پہ اگر سندھ کی گورنمنٹ کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں اور اس کو رفع کیا جاتا ہے. ہم نے کوشش کی
کہ جہاں تک ہو سکے ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے. ایک گلہ آج آیا اور ناصر شاہ صاحب نے شاید کیا تھا کہ ہمیں سامان نہیں آیا, پھر وہ شہباز گل صاحب نے ڈیٹیل بھی دے دی. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ چلیں اوکے, یہ اس طرح کے مسائل آتے رہیں گے, لیکن انشاءاللہ ہم اس وبا کے خلاف جو ہے ہم سب ایک ہیں. اور مرکزی حکومت بڑی اچھی بات کر دی, میرے لیے کم از کم ری ایشورنگ بات ہے, بڑی اچھی بات کر دی. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے شیخ رشید احمد کے پاس خبر ہوتی ہے, آج انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم اور نیب قوانین کو نظر ثانی کرنے کے لیے کچھ لو دو کا اصول اپنایا جا رہا ہے. کیا حقیقت ہے؟ اپوزیشن کے بھی بڑے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, وفاقی حکومت کے نمائندے بھی موجود ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں جس ماحول میں یہ پوری قوم کرونا کے خلاف ڈٹی ہوئی ہے, لیکن بہت حکومتیں صوبے, اب ہم بات کریں صوبائی حکومتوں کی تو ظاہر ہے سندھ ہے, باقی تو ساری حکومتیں پی ٹی آئی یا ان کے اتحادیوں کی ہیں. کھوکھر صاحب, یہ 18ویں ترمیم اور نیب قوانین پر نظر ثانی یہ ایشو بڑا پرانا ہے, اس پہ بحث بھی ہوتی رہی ہے, میڈیا پر بھی بات چیت ہوتی رہی ہے, لیکن آج ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ ہاں اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. کیا واقعی اپوزیشن 18ویں ترمیم پر نیب قوانین کے حوالے سے کو بات چیت کر رہی ہے؟ دیکھیے, جہاں تک 18ویں ترمیم کا تعلق ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا ایک بڑا واضح موقف ہے, اور کل کی اپنی پریس کانفرنس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے دوبارہ سے اپنا موقف جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھا. یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اس بحث کا آغاز کریں جو بحث ہماری جو انٹرنل فالٹ لائنز ہیں ان کو سامنے لے کر آئے. اس وقت ضرورت ہے یکجہتی کی, اس وقت ضرورت ہے ہمیں ایک وبا سے لڑنے کی, اس کو کاؤنٹر کرنے کی, اپنے عوام کی جان کو محفوظ بنانے کی. ہمیں ایسے ایشوز کو چھیڑنے سے گریز کرنا چاہیے کہ جن ایشوز کے اوپر پھر ایک سیاست ایک ایسا رخ اختیار کر لے گی کہ جس میں نیشنلسٹ فورسز جو ہیں ملک کے اندر وہ ایک دفعہ پھر ابھر کر سامنے آئیں گی. اس ضمن میں حکومت کے اپنے جو اتحادی ہیں, جس طرح مینگل صاحب ہیں, ان کا موقف, ان کی پارٹی کا موقف آ چکا ہے, وہ اس کے حامی نہیں ہیں. خیبر پختونخوا سے ANP کے ایمن ولی صاحب, آپ کی پارٹی کو ویسے اپروچ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ 18ویں ترمیم پر بات کرنے کے لیے, خالی بات کرنے کے لیے آپ بات کریں تاکہ نیب آرڈیننس میں, نیب قوانین میں تبدیلی کی جا سکے سملٹینیسلی؟ دیکھیے, یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. پہلے دن سے ہی ہمیں اس چیز کا اندازہ تھا ہے, کئی وفاقی وزراء کے بیانات آن ریکارڈ ہیں کہ پہلے دن سے ہی انہیں 18ویں ترمیم اور صوبوں کو ملنے والی خود مختاری کے ساتھ اور NFC ایوارڈ اس کے اوپر ان کی کچھ ریزرویشنز تھیں جو انہوں نے برملا جن کا اظہار کیا, اور ہم نے اپنا موقف سامنے رکھا. جہاں تک نیب قوانین کا تعلق ہے تو اس میں جو بات ہمیں سب سے پہلے مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میں مختلف ملکی عدالتیں, چاہے وہ مختلف صوبائی ہائی کورٹس ہوں اور سپریم کورٹ, ان کی آبزرویشنز موجود ہیں کہ یہ نیب کا جو قانون ہے ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون ہے, ہمارے بہت سے آئین کے انسانی حقوق کے جو کلوزز ہیں ان کے ساتھ متصادم ہے, اور یہ آبزرویشنز آن ریکارڈ وہ دے چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اس ضمن میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس میں ترمیم کرنی چاہیے. جس طرح 90 ڈیز ریمانڈ ہے, ضمانت کا اس کے اندر اختیار, ارسٹ وارنٹ کی چیئرمین کے اختیارات, یہ ساری کی ساری چیزیں قانونی طور پر یہ ایک بحث موجود ہے اور اس کو ہمیں مل کر حل کرنا چاہیے. اور اسی ضمن میں جہاں تک نیب قوانین کا تعلق ہے تو سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے قانون کی, اس نے فاروق نائک صاحب کا ایک بل پاس کیا ہے جو کہ ایک بڑا بہترین بل تھا جس کے اندر تمام کورٹ کی آبزرویشنز کو بھی ایڈریس کیا گیا. تو یہ تو ایک الگ بحث ہے اور اس کو کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چلیں ادھر رکیے گا. علی خان صاحب, یہی سوال آپ سے ہے, اگر ایک وفاقی وزیر یہ دعویٰ کریں کہ بات چیت جاری ہے 18ویں ترمیم کو, میں نہیں کہتا کہ ابھی رول بیک کرنے کی بات ہو رہی ہے, اصل معاملہ تو صوبوں کو پیسوں کی فراہمی کا ہے, وہ NFC کے انڈر آتا ہے, نیشنل فائنانس کمیشن کے انڈر آتا ہے, ایوارڈ جو ملتا ہے. لیکن نیب قوانین میں کورٹس کی آبزرویشنز ہیں. مجھے یاد ہے جس وقت سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ایک بڑے عہدے کے لیے قانون سازی کی گئی تو اس میں بھی اپوزیشن نے ساتھ دیا تھا, ان کو کچھ کنسیشن ملی نہ ملی مجھے نہیں علم اس کا. لیکن کیا اب حکومت واقعی کھائی اور کھڈے میں ایک چیز کا چوائس کرنے جا رہی ہے؟
ये खाई और खड्डा जो है ये दोनों से परहेज करना चाहिए। इसका नुकसान बड़ा पहुंचता है और खड्डे में एक बार गिर जाएं तो फिर वो सफर दोबारा जारी करना काफी मुश्किल हो जाता है। जो 18वीं तरमीम के हवाले से आपका सवाल है, तो मैं आपको एक चीज तो वाज़ेह कर दूं कि अभी तक कैबिनेट में इस पे कोई डिस्कशन कैबिनेट के लेवल पे या पार्लिमानी पार्टी के लेवल पे हमारी नहीं हुई। तो जो कोई इस पे हमारे मोहतरम दोस्त बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनकी जाती राय भी होगी और मेरी भी अगर बात है तो वो जाती राय होगी। एज अ कानून के तालिब इल्म मैं ये समझता हूँ कि कोई भी लॉ उसमें अमेंडमेंट हो सकती है। आईन बड़ा डॉक्यूमेंट है और उसमें जो 18वीं तरमीम है उसका एक सब डॉक्यूमेंट है, उसमें एक अमेंडमेंट है। तो अगर आईन में अमेंडमेंट हो सकती है तो अमेंडमेंट में भी चेंज हो सकती है, बशर्त ये कि वो चेंज पूरी फेडरेशन की और पूरी रियासत की बेहतरी के लिए हो। अब वो चेंज क्या होगी वो पार्लियामान मुतय्यन करेगी। वो चेंज हो क्या सकती है, वो ये हो सकती है कि 18वीं तरमीम से पहले उन पॉइंट्स को और इश्यूज को देखा जाए कि उस वक्त जब डिसीजन मेकिंग होती थी और अवाम के मफाद में काम होते थे, 18वीं तरमीम के बाद उसमें कितनी बेहतरी आई और वो कौन से अवामिर हैं जिसमें सकम रह गया या उसमें कोई मसले पैदा हो गए। ये बात तो आपने बड़ी अच्छी की, लेकिन उसके लिए ना एक आपको सीजनड पॉलिटिशियन चाहिए जो पीपल्स पार्टी से भी राब्ता करें, नून लीग से भी राब्ता करें। अब आपके यहाँ मसलन आप हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, पॉलिटिकल विजडम है, सेगेसिटी है, अच्छी बात करते हैं। परवेज खटक साहब बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं, समझते हैं पॉलिटिक्स को। ये लोग, अब शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी मिनिस्ट्री में फंसे रहते हैं, आप फंसे रहते हैं। परवेज खटक साहब नहीं नजर आ रहे, कहीं वो बिल्कुल जहांगीर खान तरीन की तरह या डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की तरह शिकार तो नहीं हो गए किसी चीज का, बिल्कुल खामोश हैं, नहीं नजर आ, कहाँ हैं वो? परवेज खटक साहब हमारे दिफा के वजीर हैं और दिफा इंशाल्लाह मजबूत हाथों में है। खटक साहब ना किसी साजिश का शिकार है और ना किसी कोरोना का शिकार है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है और शिकार करने के लिए तैयार है। ये दोनों आपके दोस्त सैयद अमीनुल हक साहब भी मुस्कुराए मेरी इस बात पे, मैंने तो सादा बात कर दी, खोखर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। मैंने पूछा परवेज खटक साहब बड़े अरसे से नजर नहीं आ रहे, जहांगीर खान तरीन जब निकले या उनके खिलाफ ये इंक्वायरी आई तो उन्होंने भी किसी का नाम लिया और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम लिया, फिरदौस आशिक आवान भी उनका नाम ले रही हैं। अच्छा ऐसा है राजा साहब के, जहां आपने खटक साहब का पूछा जी तो परवेज खटक साहब बेसिकली एक डूअर शख्स हैं, एक काम करने वाले आदमी हैं। जब वो सूबे के भी वजीर आला थे और अभी जब मरकज में भी आए हैं तो वो ज्यादा मीडिया पे आते नहीं है, ज्यादा बयानात वगैरह इस तरह नहीं देते। वो बेसिकली बिहाइंड द सीन काम करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। तो खटक साहब का जहां तक ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन हर काबीना मीटिंग में बैठे होते हैं और ये जो 18वीं तरमीम है इसमें अगर जरूरत पड़ी तो बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो मीडिया में आए बगैर हम लोग बैठ के, और खटक साहब उसमें रोल अदा करते हैं। सीनियर पॉलिटिशियन है, लोगों की कदर भी करते हैं, पार्लियामेंट में भी जब कोई बात करते हैं, सख्त बात भी करें तो जी मैंने खुद ये बात की अली मोहम्मद खान साहब के परवेज खटक एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। इधर रुकिएगा अमीन भाई, ये 18वीं तरमीम के हवाले से आपकी पार्टी को तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मसलन अगर फंड दिए जाएं तो वो सूबाई दारुल हुकूमत देते हैं, वो सूबाई हुकूमतें देती हैं, ज़िले का फैसला कौन करता है इसके बारे में भी जो सूबाई हेडक्वार्टर हैं वो करते हैं। 18वीं तरमीम का क्वेश्चन बार बार उठाया जा रहा है, अपोजिशन कह रही है कि हम इस पे बात नहीं करेंगे या सोचेंगे नहीं, लेकिन हुकूमत तो इंसिस्ट कर रही है, फिर वे फॉरवर्ड क्या बनता है? शौकत पराचा भाई, मैं समझता अली मोहम्मद खान भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, धीमे लहजे में बता दिया। तो एमके पाकिस्तान का भी वाज़ा और दो टोक मौक़िफ़ है कि हम 18वीं तरमीम को मुकम्मल ख़ात्मा नहीं चाहते, लेकिन 18वीं तरमीम के अंदर यकीनन कई तरामीम के हक़ में है। अब आप ये देखें कि 18वीं तरमीम जब बन रही थी तो एमकेएम ने बहुत सारे इश्यूज़ पर, बल्कि मुकम्मल 18वीं तरमीम के मामलात पर एमकेएम के जिस वक्त के अरकान असेंबली थे, हैदर अब्बास रिजवी, डॉक्टर फारूक सत्तार, वो मसलसल
तो उस वक्त तमाम नुमाइंदों के साथ मिलकर इस पर काम किया और इसको बेहतर लाने की कोशिश की। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसा महसूस हुआ कि जिस लेटर एंड स्पिरिट से इसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो इसीलिए MKM पाकिस्तान क्या चाहती है कि 18वीं तरमीम पे कोई न कोई ऐसी तब्दीली हो। मसलन आर्टिकल 140A में तब्दीली होनी चाहिए, जिसके अंदर पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट के मुंतखब नुमाइंदों को दिया जाना मेक श्योर किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जब NFC अवार्ड, जब वफाक से तमाम पैसे मिलते हैं सूबों को, तो इसमें बाकायदा तौर पे मेक श्योर किया जाए, इसके अंदर इस लाइन का इजाफा होना चाहिए इस बात को कि जो पैसे वफाक से सूबाई हुकूमत को मिले वो चीफ मिनिस्टर हाउस में एक्यूमुलेट नहीं हो, बल्कि वो डिस्ट्रिक्ट, टाउन और UC लेवल तक उसकी तकसीम को बाकायदा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। साथ साथ हर सूरत में जब NFC पैसे बढ़ते हैं तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को भी तश्कील दिया जाए। आप ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि पिछले 9 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PFC की सिर्फ और सिर्फ एक मीटिंग की है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ये पैसे जो कराची, हैदराबाद या मीरपुर खास में भी तकसीम हो। तो इन चीज़ों का शिकार तो हम नज़र आ रहे हैं। तो हमारी तो बिल्कुल ख्वाहिश है कि यस, तमाम पार्टियों का कंसेंसस होना चाहिए, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, मंजूर साहब से भी TV चैनल पे बैठते हैं तो उनकी बात बहुत अच्छी लगती है, कायरा साहब की बात भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनके जो पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं, इनको इस बात पे बिल्कुल जिसे कहते हैं कि सुनना चाहिए, इनकी हमारी बातों को गौर से सुने, और जहाँ जहाँ ये जो अर्बन प्रॉब्लम नजर आ रही है इस पे हल करने पे MKM का साथ दे। और मैं समझता हूँ कि यकीनन PTI में भी ये सोच डेवलप हो रही है और मुस्लिम लीग नवाज में भी ये सोच डेवलप हो रही है। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि डायलॉग एंड डिस्कशन के साथ, डायलॉग और डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मामलात पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, नैब के हवाले से मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब बातें कर रहे थे कि उसको क्लब नहीं किया जा सकता, कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशंस हैं, कोर्ट्स ने तो कुछ क्लाजें या तो उड़ाई या फिर उनको स्ट्राइक डाउन करने की बजाय ऑब्जर्वेशन दे दी और उनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो उतनी नहीं रही। हम ज़रूर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। अली खान साहब, नैब कवानीन में ऑर्डिनेंस आप ही की हुकूमत ने दिया, तब्दीली की, वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया। अब भी हुकूमत की तरफ से यही कहा जाता है कि इसमें तरमीम होंगी। पहले जो तरमीम हुई, मुझे याद है बिजनेसमैन, ट्रेडर्स गए थे, वो मिले थे पावरफुल सर्कल्स में, फिर ब्यूरोक्रेट्स ने भी शिकायत की थी, तब आके ऑर्डिनेंस आया था। अब वो लैप्स हो गया। हुकूमत अब सोचती है कि वाकई हम तरमीम करें, या अब वो एक बार कर दी तो अब बिल्कुल तरमीम नहीं करनी? ये देखिए, जो लीगल प्रोसीजर जिनको पता है वो इस चीज को जानते हैं कि ऑर्डिनेंस का अजीब सा एक इमेज लोगों के जहन में बना दिया गया है। बेसिकली अगर ऑर्डिनेंस आता भी है तो ऑर्डिनेंस इसलिए आता है कि आपको फौरी नौयत के किसी जरूरी काम के लिए आपको लॉ चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप उसको कौमी असेंबली या सेनेट के फ्लोर पे पुट करते हैं तो बनने में कम से कम 2-3 महीने कम से कम लग जाते हैं। तो ऑर्डिनेंस को लाके उसको फिर, ये कभी भी नहीं होता पराचा साहब, ये मैं आपके लिए नहीं, आपके नाजरीन के लिए कह रहा हूँ कि जिनको नहीं पता उनको पता लग जाए कि ऑर्डिनेंस अगर आता भी है तो वो फौरी तौर पे टेबल होता है दोनों ऐवानों में से, ऐवान ज़ेरी, ऐवान बाला में से, और वहां वो बाकायदा लॉ बनता है और वहां कोई भी अपोजिशन का मेंबर या इवन गवर्नमेंट बेंचेस से उसमें तरमीम पेश कर सकता है। तो वो तरमीम का, उसमें तजावीज का, उसमें कमेंट्स का रास्ता तो ना पहले बंद था और ना अब बंद होगा। लेकिन ये है कि इस वक्त चूंकि वो लैप्स हो गया है तो इमीडिएटली हमें एक ऑर्डिनेंस चाहिए होगा। लेकिन जैसे ही वो आता है उसको नेशनल असेंबली या सेनेट में पुट करने के बाद फ्लोर पे, उसमें मैं समझता हूं कि वी आर ओपन टू एनी कमेंट्स और एनी सजेशंस, और बेहतर यही होगा कि वहां नहीं। मेरा तो सवाल ये है कि हुकूमत वाकई ला रही है ऑर्डिनेंस? वो जरूरत तो है, क्योंकि देखें अगर वो लैप्स हुआ है तो दूसरा ऑर्डिनेंस आना तो चाहिए, लेकिन अगर आएगा भी तो तब भी उसको असेंबली में जब पुट होगा तो तजावीज ली जाएंगी। आप चूंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, आपके लिए तो, आपके पास तो सब चीजें आती हैं ना। ये जो प्रपोजल्स हैं कि 14 दिन का रिमांड रखा जाए 90 दिन की बजाय, फिर अरेस्ट वारंट चेयरमैन के पास ना हो, एहतसाब अदालत के पास हो, ये सारी चीजें हैं इनकॉर्पोरेट उसमें।
देखिए, कोशिश तो ये की गई है और ये की जा रही है कि अगर कोई गलत तरीके से नैब यूज हुआ है तो शिकायत तो दोनों तरफ से आई हैं, यानी कि अपोजिशन की तरफ से ये शिकायत बहुत आई है कि हमें टारगेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट के हमारे लोगों को ये शिकायत है कि काम बड़ा लंबा है, कच्चा हाथ पड़ता है, लोग अंदर जाते हैं 80-90 दिन 60 दिन अंदर रहने के बाद बाहर निकलते हैं। उनको एक तरह से अगर आप कोई चीज साबित नहीं कर पाते, एक आदमी है उसको उस पे अरबों रुपए के करप्शन के चार्जेस हैं, वो अंदर गया और उस पर कोई चीज साबित नहीं हो सकी तो अवाम की नजर में तो धुल के साफ आ जाता है, वो बाहर विक्ट्री का निशान बना के खड़ा होता है कि जनाब मैं तो बड़ा कोई तीर मार के आया हूँ। तो दोनों तरफ से शिकायत है, वो तभी हल होंगी जिसको हम असेंबली में इंशाल्लाह उस पर तजावीज इनसे लेंगे। इस पे इसको हमने एंगेज भी किया था, अपोजिशन को हमने इस पे एंगेज किया था शुरू से, लेकिन फिर वो सिलसिला ज्यादा आगे चल नहीं सका। कोशिश ये की जाएगी कि आपकी बात प्रॉपर एंगेज हो और कोई तजावीज अगर इनकी तरफ से भी हैं और हमारी, तो प्रॉपर एक लॉ वंस एंड फॉर ऑल बन जाए। खोखर साहब, बात दोनों तरफ से है, जैसे अली खान कह रहे हैं। अब एक और प्रपोजल भी जो वैसे ही जराए हमें बता रहे हैं कि सेक्शन 15 को अमेंड करना है। सेक्शन 15 मतलब यह है कि जब कोई एहतसाब अदालत किसी को कन्विक्ट कर दे, उसके बाद वो कन्विक्शन बरकरार रहती है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 10-12 साल लगते हैं, उससे ज़्यादा अरसा भी लग जाता है। अब एक प्रपोजल ये भी है कि जी डिस्क्वालिफिकेशन वाली जो क्लॉज है इसको अमेंड किया जाए। एहतसाब अदालत से कन्विक्शन डज नॉट मीन डिस्क्वालिफिकेशन, के कन्विक्शन एहतसाब ने कर दी, आपने किसी और ने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, जब तक वो चैलेंज है, जब तक अपेलेट कोर्ट में टेक अप नहीं होता, फैसला नहीं होता, तो कन्विक्शन को डिस्क्वालिफिकेशन के इक्वेशन में ना किया जाए। अब इसका फायदा जाहिर है नवाज शरीफ को, बाकी मुस्लिम लीग वालों को, इसका फायदा पीपल्स पार्टी वालों को। तो ये चीजें जब एयर में होंगी तो इसके बदले कुछ तो आप दे रहे होंगे ना हुकूमत को। देखें, पहली चीज तो जो मद्देनजर रखने वाली ये है कि आया कि नैब कवानीन के अंदर तरामीम की जरूरत है या नहीं। इस वक्त मुल्क की सुपीरियर जुडिशरी ये ऑब्जर्वेशंस दे चुकी है कि पार्लियामेंट को इसके अंदर तरमीम करनी चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो अपोजिशन की हो या चाहे हुकूमत की भी हो, अगर हुकूमत ने भी नैब कवानीन के अंदर एक ऑर्डिनेंस के जरिए कुछ सेक्शंस में तरमीम की तो इसी वजह से की कि कानून जो है उसमें तरमीम की गुंजाइश मौजूद है और उसका गलत इस्तेमाल माजी में हमारे सामने आता रहा है। अब उसमें जो चीजें पिन पॉइंट की गई हैं, जो चीजें जो सरे दस जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जिनके अंदर तरमीम की जरूरत है, वो सबसे पहले तो ये है कि 90 दिन का रिमांड आपके तमाम कत्ल का मुलजिम हो या किसी और चीज का मुलजिम हो, सख्त से सख्त जुर्म उसने सरजद किया हो, उसका रिमांड होता है 14 दिन के लिए, लेकिन नैब के अंदर रिमांड होता है 90 दिन के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी डायकॉटमी है और इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। फिर जमानत का इख्तियार नहीं है। फिर उसके बाद जो अरेस्ट पावर्स हैं, वो अरेस्ट पावर्स इस वक्त जो चेयरमैन नैब का जो ऑफिस है उसके अंदर मरकूज है। ये हमारा कहना है कि ये बेहतर होगा कि ये ताकत एहतसाब अदालत के पास हो ताकि उसका जो अरेस्ट का जो प्रोसीजर है उसका जो आर्बिट्रेरी इस्तेमाल है वो ना हो सके। तो ये सारी चीजें, और जहां तक आपने डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र किया उसको भी एड्रेस करने की इसलिए जरूरत है कि आइन के अंदर जो क्लॉजेस हैं 62 और 63 जिनके अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, उन डिस्क्वालिफिकेशंस की साथ ही साथ सजा भी, यानी कि कहीं पर 3 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, कहीं पर 5 साल है, किसी पर लाइफ लॉन्ग भी है। लेकिन जो 62 एफ है गालिबन, उसमें ये नहीं तजवीज किया गया, आइन में नहीं लिखा गया कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन कितनी होगी, तो उसको फिर मुख्तलिफ अदालतों ने मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ तरह से इंटरप्रेट किया है। आप कह रहे हैं सेनेटर साहब, आप कह रहे हैं कि अदालतों के ऑब्जर्वेशन या उनके कुछ वर्डिक्ट्स भी आए हैं, उनकी रोशनी में तरामीम की जाए। अमीन भाई, मैं सादा सवाल आपसे एक जुमला और कहने का अगर इजाजत दें, मैं कतई कलामी की माफी चाहता हूं जी प्लीज। अमीन भाई ने पिछले सेगमेंट में उन्होंने कायरा साहब के हवाले से, चौधरी मंजूर साहब के हवाले से, मेरे हवाले से उन्होंने कुछ पजीराई की गुफ्तगू की। मैं उनका उसके लिए ममनून हूँ, मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो उन्होंने अपनी कुछ रिजर्वेशंस रखी थी प्रोग्राम के पहले हिस्से में, उनको एड्रेस करने के लिए सिंध हुकूमत को मैं जरूर उनका पैगाम जरूर पहुंचाऊंगा। अमीन भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर मरकज में सेनेटर साहब हैं वो बैठ के अगर सिंध हुकूमत को लिखते हैं या टेक अप करते हैं
تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرا سوال آپ سے بڑا سادہ ہے۔ نیب قوانین کے حوالے سے ترمیم کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے، 90 دن کا ریمانڈ، قاتل کو 14 دن کا ملتا ہے، ایون جو ڈرگ ٹریفکر ہے اس کو 14 دن کا ملتا ہے۔ یہ بیسک قانون تو بدلنا چاہیے نا۔ امین بھائی آپ مجھے سن رہے ہیں؟ یس، میں نے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ینگ اینڈ ڈائنامک مصطفیٰ نواز کھوکھر، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کے والد صاحب بھی غالباً 88 میں ہمارے ساتھ ایم این اے تھے، اور آپ جیسے لوگ پوری امید ہے کہ آپ موجود ہوں گے، بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ہیں، تو چیزوں کو مثبت سمت میں لے کر جائیں گے۔ جہاں تک نیب آرڈیننس کی بات ہے، شوکت بھائی، نیب آرڈیننس پہ ایم کیو ایم کو بھی ہمیشہ اعتراض رہا ہے، اور ایم کیو ایم نے جب ایوان کے اندر بھی جب گرفتاریاں ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پر خود اور پارٹی کی پالیسی کے تحت ہم نے ان کی رہائی کا مطالبہ بھی کرتے چلے آئے ہیں۔ ایم کیو ایم کیا کہتی ہے؟ دیکھیں کیا کہتی ہے، اس سے پہلے میں آپ سے بتا دوں کہ آرڈیننس کے حوالے سے جو پچھلا آرڈیننس آیا تھا تو ایم کیو ایم کو شریک عمل کیا گیا تھا، اور 1-2 میٹنگ میں ایم کیو ایم کے نمائندے بھی موجود شامل تھے، لیکن اب آرڈیننس کیا آنے جا رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کی گئی ہے۔ بینگ سب سے بڑی کولیشن پارٹنر ہے، نہیں تو لا منسٹر تو آپ کی پارٹی سے ہے نا جی، لا منسٹر بیرسٹر فروغ نسیم صاحب تو آپ کی پارٹی سے ہے نا، وہی روح رواں ہوتے ہیں، وہی قانون بناتے ہیں، وہی سامنے رکھتے ہیں چیزیں۔ جس طرح علی احمد خان نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی میں نہیں آئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پارلیمانی کمیٹی میں آئے گی تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیا جائے گا۔ ایم کیو ایم بیسک کیا کہتی ہے؟ ایم کیو ایم کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور جو نظر آنا چاہیے سب سے امپورٹنٹ۔ اور جو بات میرا خیال ہے علی احمد خان نے بھی کی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی کی ہے کہ یس، مطلب یہ کون سا قانون ہے کہ آپ 90 ڈیز کے لیے ریمانڈ لے لیتے؟ جی بالکل نہیں چلے گا، ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، سیاسی لوگ ہیں، 14 ڈیز از انف۔ اسی طرح جہاں تک اختیارات کی بات ہے، بالکل میرا خیال ہے کہ میں آن ایئر کہتا ہوں کہ یہ اس کے ہر چیز کے طریقہ کار ہونے چاہیے، اور اس طریقہ کار کے مطابق گرفتاری کا وارنٹ ایشو ہونا چاہیے۔